آتے ہیں، راتوں رات عبادت کرنی پڑتی ہے، راتوں رات محنت کرنی پڑتی ہے، گدڑیوں میں رہنے کے بعد، زنجیروں میں جگڑنے کے بعد، اپنے نفس کو مارنے کے بعد اللہ اللہ کرتے ہیں، نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، تب ان کو مرتبے ایسے ملتے ہیں۔ اب ریاض الصالحین کی حدیث پاک میں نے پیش کی، نبی نے فرمایا ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں۔ کتنے ابدال؟ زور سے بولیں، 40 ابدال۔ اب ابدال کا اسٹیٹس ولی سے بڑا ہوتا ہے، ان ابدال میں اگر ایک کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر دوسرا ابدال مقرر فرما دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا بہم تمطرون و بہم ترزقون، انہی ابدال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشوں کا نزول فرماتا ہے، بارش رحمت کا نزول ہوتا ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ ہمارے عمل اس لائق کہاں ہے کہ ہمیں روزی روٹی مل جائے؟ ہماری نماز روزہ زکوٰۃ حج اس لائق کہاں پر ہے کہ ہمیں روزی روٹی مل جائے؟ یہ تو سب ان اولیاء اللہ کا فیضان ہوتا ہے، جو ہمیں روٹی مل جاتی ہے، جو ہمارے اوپر بارش رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال بیان کروں پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ تب لوگ اکثر کسان لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسان کو دیکھا ہوگا، ایک کسان جو ہے اپنے کھیت میں گیہوں لگاتا ہے یا دھان کی کھیتی کرتا ہے۔ جب گیہوں کی فصل تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، اب آپ اس سے ایک سوال کرنا، جب گیہوں تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں وہ پھر انجن سے یا موٹر سے پانی دیتا نظر آتا ہے۔ ہاتھی پور کے زندہ دل مسلمانوں، آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ تو بتا، تو نے گیہوں کو یا دھان کو یہ جو پانی دیا ہے، تو نے گیہوں کو پانی دیا ہے، یہ گیہوں کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ میں گھاس اگ رہی ہے، تو نے اس کو بھی پانی دیا ہے؟ وہ کہے گا ارے میاں کیسی باتیں کر رہے ہو، عالم صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو، سید صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو، میں نے پانی گھاس کو نہیں دیا ہے، میں نے پانی گیہوں کو دیا ہے، میں نے پانی اپنی کھیتی کو دیا ہے، میرا مقصد یہی ہے میری کھیتی پل کر کے بڑی ہو جائے، مجھے اچھا ثمرہ مل جائے۔ تو آپ سمجھ جائیں گے گیہوں کے وسیلے سے، کھیتی کے وسیلے سے اس گھاس کو بھی پانی مل گیا جس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ہمارے عمل اس لائق نہیں کہ ہمیں روزی روٹی مل جائے، اللہ کے جو رزق کا فیضان جاری ہوتا ہے وہ ان اولیاء اللہ کی طرف جاری ہوتا ہے، اور ان کے وسیلے سے ہم گناہگاروں کو بھی مل جاتا ہے، ان کے وسیلے سے ہم سیاکاروں کو بھی مل جاتا ہے، ان کے وسیلے سے کاروں کو بھی مل جاتا ہے۔ اللہ، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اندازہ لگائیے آپ، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ورنہ ہمارے عمل اس لائق کہاں ہے؟ ان سے قریب ہونا چاہیے۔ اولیاء اللہ دعا کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گرمی کتنی خطرناک پڑ رہی ہے، 44 ٹمپریچر گرمی پڑ رہی ہے، اتنی گرمی میں ہمارا کیا حال ہے؟ لیکن ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے ولی ہمارے درمیان یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک رحمت ہے، لیکن ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرتے رہنا میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرنا، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری مت کرنا۔ کیا کہا؟ میری ناشکری مت کرنا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، ہم کہتے رہتے ہیں کہ بڑی گرمی پڑ رہی ہے صاحب، بڑی سردی پڑ رہی ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ جو انسان یہ کہے گرمی بہت پڑ رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ سردی بہت پڑ رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، اس لیے کہ گرمی کون ڈال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ گرمی ڈال رہا ہے۔ سردی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں دعائیں کرنا چاہیے۔ ذرا دیکھیے آج لوگوں نے دعائیں کرنا چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تم دعا کرو، دل سے دعا کرو۔ آج لوگ جو ہیں، پہلے زمانے میں یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے، لوگ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں موبائل کی وجہ سے نوجوان نسل تو تباہ ہو ہی گئی ہے۔ لوگوں نے ذکر اللہ کرنا بند کر دیا ہے، نبی پر درود پاک پڑھنا بند کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ آج لوگوں نے، جب پہلے لوگ دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے، اللہ تعالیٰ رحم فرماتا تھا، بارش کا نزول فرماتا تھا۔ اور آج اتنا بڑا جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، آج جو ہے لوگوں نے رونا بند کر دیا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا بند کر دیا ہے۔ آج تم رونا سیکھ جاؤ،
جاؤ اس کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا عطا فرمائے گا اس کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ نعمتوں کو شمار کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، اللہ کے ولی کا اسٹیٹس بتا رہا ہوں، اللہ کے ولی کا مقام بتا رہا ہوں۔ ہمارے درمیان وہ بھی ایک نعمت ہے، ان کی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی بھی ناشکری کے بہت پہلو ہیں، بیان کروں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ ذرا سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ والے کی سوچ الگ ہی ہوتی ہے، اللہ والے کا مقام الگ ہی ہوتا ہے۔ جیسے ابھی بتا رہے تھے خطیب صاحب، میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے جنید بغدادی۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیں۔ جنید بغدادی، سیدنا غوث العظم، عارف حقانی، محبوب سبحانی، سالک رحمانی، کتب ربانی، مرشد روحانی۔ حضور غوث اعظم سے بھی 200 سال پہلے کا زمانہ ہے، پہلے کا زمانہ ہے۔ کس کا؟ زور سے بولو۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کا۔ قاری مزدار صاحب توجہ فرمائیے گا، حضرت سیدنا جنید بغدادی کا 200 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، آنے کے بعد سلام کرتی ہے، السلام علیکم۔ وہ جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عورت نے سوال کیا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، ذرا یہ تو بتاؤ، کسی انسان کے پاس اس کے نکاح میں ایک عورت ہو، کیا وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے ولی جنید بغدادی سے، کسی انسان کے نکاح میں ایک بیوی ہو تو کیا وہ دوسری بیوی کر سکتا ہے؟ جنید بغدادی نے کہا ہاں وہ دوسری بیوی کر سکتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ جب اتنا کہا تو اس عورت نے کیا کہا؟ وہ سن کے جانا ہاتھی پھر کے زندہ دل غیور مسلمانوں، اس عورت نے کہا تھا اے اللہ کے ولی جنید بغدادی، ٹھیک ہے شریعت کا حکم شریعت کا حکم ہے، قرآن کا حکم قرآن کا حکم ہے، نبی کا حکم نبی کا حکم ہے، لیکن اگر شریعت اجازت دیتی مجھے اپنا نقاب الٹنے کی، مجھے پردہ ہٹانے کی، تو پھر تم دیکھتے اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، جس انسان کے پاس اتنی خوبصورت بیوی ہو کیا اس انسان کو دوسرے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے کیا؟ وہ دوسری عورت کی طرف جائے گا کیا؟ دوسری عورت کے ساتھ وہ نکاح کرے گا کیا؟ جب اتنا اس عورت نے کہا نقاب الٹنے کی مجھے اجازت ہوتی تو پھر وہ انسان دوسرا نکاح کیسے کرے گا؟ اللہ نے مجھے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جنید بغدادی نے جواب دینے کی بجائے اللہ کے ولی کو غش طاری ہو جاتا ہے، اللہ کے ولی جنید بغدادی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، مریدوں میں کچھ سادہ سے لوگ تھے، انہوں نے پوچھا اس عورت نے سوال کیا تھا آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ ذرا دیکھنا اللہ والے کی شان دیکھنا، ان کی سوچ فکر اعلیٰ ہوتی ہے۔ جنید بغدادی نے جواب دیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں اپنی عظمت حسن کے پردے ہٹا دوں، جو میرے حسن پر پردے ہیں، میری عزت میری جلال کے، تو میرا جو بندہ ہے وہ مجھے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکے گا۔ میرا جو بندہ ہے اگر میں حسن کے پردے ہٹا دوں، اگر میں اپنے جمال کے پردے ہٹا دوں، عظمت کے پردے ہٹا دوں، تو کیا جس کے پاس اتنا خوبصورت معبود ہو، جس کے پاس اتنا خوبصورت خدا ہو، اس انسان کو یہ گوارا کرتا ہے کیا؟ اس انسان کو یہ حق ہے کیا وہ دوسری دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے؟ جس انسان کے پاس اتنا حسین معبود ہو کیا وہ دنیا کی طرف دیکھے گا؟ اس کے لیے جائز ہے۔ جس انسان کے پاس اتنا خوبصورت معبود برحق ہو، وہ نمازوں کو چھوڑتا کیسے ہے؟ وہ مسجدوں کو ویران کیسے کرتا ہے؟ وہ جلسوں کو اجاڑتا کیسے ہے؟ وہ اپنے بھائی کا حق کھاتا کیسے ہے؟ وہ گھر گلی محلوں میں اوباشی کرتا کیسے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نفس کو مارتا کیوں نہیں ہے؟ نفس کی غلامی کیوں کرتا ہے؟ تو عقل مند وہ نہیں ہے جو اللہ تعالی معبود برحق سب سے بڑا حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالی ہے ہمارا معبود، اسے چھوڑ کر کے گناہ کرتا کیسے ہے؟ فنا ہونے والی دنیا کو جو ہے یہ دیکھتا کیسے ہے؟ اس میں مگن کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے، جو اپنے نفس کو مار دیتا ہے، جو اپنے نفس کو کچل دیتا ہے۔ نفس تو کہتا ہے کہ فجر کی نماز مت پڑھ، ابھی جو ہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، ابھی سردی
پڑ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نفس کہتا ہے کہ روزہ مت رکھ، بہت گرمی ہے، 15 گھنٹے کا روزہ ہے، نفس کی بات کو مانتا ہے، نفس کو خدا مانتا ہے اور روزے کو چھوڑ دیتا ہے۔ نفس کہتا ہے حج کر لیں گے بڑھاپے میں جا کر کے، حج فرض ہو رہا ہے 30 سال کی عمر میں، لیکن یہ مؤخر کر رہا ہے، نفس کی بات کو مان رہا ہے۔ وہ عقل مند نہیں ہے جو نفس کی بات کو مانتا ہے، عقل مند کون ہے؟ جو نفس کی بات کو جھٹلا دیتا ہے، جو نفس کی بات کو کچل دیتا ہے۔ نفس کہتا ہے ماں باپ کو گالی دے دے، لیکن یہ ماں باپ کو گالی نہیں دیتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ آل رسول یا عالم کی توہین کر، لیکن نفس کی بات کو کچل کر کے آل رسول کا مقام اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر کے آتا ہے، علماء کا مقام اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر کے آتا ہے۔ نفس کہتا ہے نماز مت پڑھ، لیکن نفس کی بات کو چھوٹا کر دیتا ہے، نماز کی طرف جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے زکوٰۃ نکالتا ہے، حج اگر فرض ہے حج ادا کرتا ہے۔ تو وہ انسان عقل مند ہے جو نفس کی بات کو چھوٹا کر دیتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اور بے وقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خدا مانتا ہے، جو اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ وتمنا علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر تمنا لگائے رہتا ہے، وہ انسان بے وقوف ہے۔ عقل مند اور بے وقوف کا فرق اس حدیث پاک سے ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ عقل مند اور بے وقوف میں فرق ہے، ان کو سمجھو ذرا۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنے نفس کو مار دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ خواجہ صاحب کے مزار شریف پہ روزانہ 5,000 کی تعداد سے لے کر 50,000 کی تعداد میں وہاں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ کتنی تعداد میں؟ زور سے بولیں۔ 50,000، 1,00,000 کی تعداد میں اجمیر معلیٰ میں لوگ جاتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں۔ سلطان الہند ہیں، عطائے رسول ہیں، اور 11ویں شریف کے مہینے میں دیکھو پورے بھارت سے ہی نہیں بلکہ پورے ورلڈ سے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے غوث اعظم کے مزار پہ حاضریاں دیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، ایک باپ جو ہے اپنی اولاد کے لیے لاکھوں کی پراپرٹی چھوڑتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے لاکھوں کا کروڑوں کا بینک بیلنس چھوڑتا ہے، ایک دادا اپنے پوتے کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑ کر کے جاتا ہے، لیکن وہی بیٹا جو ہے چند سالوں کے بعد اپنے باپ کو بھول جاتا ہے، وہی پوتا اپنے دادا کو بھول جاتا ہے۔ میرے دادا کی قبر کہاں پر ہے اور کون سے قبرستان میں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس دادا نے اولاد کو پراپرٹی دی، جس باپ نے اولاد کو پیسہ دیا ہے، وہی اولاد اپنے باپ دادا کو بھول گئی۔ لیکن ذرا دیکھو غریب نواز کو آج 800 سال بیت رہے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے مزار پہ حاضری دیتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی کچھوچا جا رہا ہے، کوئی مارہرا جا رہا ہے، کوئی بریلی شریف جا رہا ہے، کوئی پیلی بھیت جا رہا ہے، کوئی ہماری خانقاہ صابریہ چشتیہ میں آ رہا ہے، کوئی بغداد شریف جا رہا ہے۔ تو یہ کیا راز ہے، کیا میٹر ہے؟ تو میں نے حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ تفکروا ساعتن خیر من عبادت 60 سنتن۔ نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ جب ہم نے غور کیا یہ کیا وجہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہوں نے ساری زندگی اللہ کے نام پر وقف کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فیضان کا مرکز بنانے کے لیے ان کی قبر پہ لوگوں کو بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ ان کی قبریں مرجع خلائق بن چکی ہیں، مرجع خلائق۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جب تک دنیا میں رہتے ہیں نا، دنیا میں جب تک ان کا معاملہ ہوتا ہے آیت من آیات اللہ ومعجزت من معجزات رسول اللہ، مؤید ملت طاہرہ، مجدد اعظم اعلی حضرت کی ایک کتاب ہے الملفوظ۔ کیا نام لیا میں نے؟ زور سے بولو ذرا۔ الملفوظ۔ باتیں تو بہت کرنے کو ہیں، خزانے میں کمی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ الملفوظ ایک کتاب ہے جس کو مفتی اعظم عالم عالم اسلام کے ذریعے جمع کیا گیا ہے، یہ علماء اس کو جانتے ہیں۔ الملفوظ کے اندر ایک باقی کی طرف اشارہ کر دوں اور اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیر بھائی سے سنا کہ ایک جگہ پر قبرستان کے قریب میں ہی ایک مزار تھا، وہ مزار کھل گیا
اور اس کے اندر جو ہے پانی آنا شروع ہو گیا مزار کے اندر۔ سنیے ذرا میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ مزار کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا۔ اب گاؤں کے لوگوں نے کہا کیا کیا جائے، جیسے کبھی بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے نا تو مزار کے اندر پانی آ جاتا ہے، قبروں کے اندر پانی چلا جاتا ہے۔ جب پانی آنے لگا مزار شریف کے اندر، سنیے اب کیا ہوا معلوم ہے؟ عزیز و اقارب نے کہا، دوست و احباب نے کہا، کیا کہا کہ اس کو یہاں سے کھود کے، یہاں سے نکال کے دوسری جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ دیکھو امام اہل سنت کی کتاب سے بتا رہا ہوں آپ کو، الملفوظ سے بتا رہا ہوں۔ اب ذرا سننا، پیچھے والے بھی سننا۔ ایک جگہ پر قبر کھل گئی، اس کے اندر مردہ ہے، وہاں پانی پہنچتا ہے، وہاں سے نکال کے دوسری جگہ پر قبر کھودنے کا انتظام کیا گیا۔ جب اس کو یہاں سے نکالا گیا دوسری جگہ پر، جب اس کو رکھنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن قبر میں کیا دیکھا کہ اس کے سینے پر گلاب کی 2 شاخیں رکھی ہوئی تھی، اس کے نتنوں پر گلاب کے 2 پھول رکھے ہوئے نظر آئے۔ بول دو سبحان اللہ۔ گلاب کے 2 پھول رکھے ہوئے نظر آئے۔ لوگوں نے کہا بڑا نیک انسان ہے، بڑا فرما بردار تھا، سینے پہ گلاب کے 2 شاخیں ہیں اور ناک پر 2 نتنوں پر گلاب کے 2 پھول ہیں۔ اب لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا چلو پانی آ رہا ہے، دوسری جگہ پر اس کو منتقل کر دیا جائے۔ امام اہل سنت نے لکھا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا، اللہ اکبر، سنیت کے تاجدار نے لکھا، بریلی کے تاجدار نے لکھا، فرماتے ہیں جب دوسری جگہ پر قبر کھودنے کا انتظام کیا گیا، جب وہاں پر اس کو رکھا گیا، ابھی تو گلاب کی 2 شاخیں سینے پر تھیں، نتنوں پر گلاب کے 2 پھول تھے۔ جب دوسری جگہ پر قبر کھود کر کے رکھا گیا تو اس کے سینے پر 2 سانپ نظر آئے، 2 اژدہے نظر آئے، سانپ اس کے بدن پہ لوٹ رہے تھے۔ لوگ چکر میں پڑ گئے، لوگ اش اش کرنے لگے، لوگ حیران ہو گئے، ششدردہ رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو گلاب کی 2 شاخیں تھیں اور اب 2 سانپ نظر آ رہے ہیں۔ ذرا سننا، میری بات سننا، اللہ کے ولی کی شان بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے ولی کی کیسا مقام ہوتا ہے۔ آپ نے جلسہ کرایا، محنت کی، اپنا ٹائم نکال کے ان علماء کی ہمارے باتیں سننے کے لیے آئے ہو، وہی تمہیں بتا رہا ہوں، اور اس کو سن لو، اپنے دل کی تختی میں نوٹ کر کے لے جانا، لوگوں کو آگے فارورڈ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ لوگ پریشان ہو گئے، گلاب کے 2 شاخیں ابھی تھی، اب 2 سانپ نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ پریشان تھے، عزیز و اقارب بھی، اب کیا کیا جائے؟ لیکن اس میں ایک اللہ والا بھی موجود تھا، سبحان اللہ۔ بول دے محبت سے یا رسول اللہ۔ اس میں ایک آنکھ والا موجود تھا۔ کسی آنکھ والے نے کہا، کس نے کہا؟ زور سے بولیں۔ ایک آنکھ والے نے کہا، ایک اللہ والے نے کہا، کیا کہا؟ اللہ والے نے یہ کہا خیریت اگر چاہتے ہو، جہاں سے اس کو نکالا ہے وہیں پر اس کو دفن کر دو۔ سبحان اللہ۔